بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے ایک سال کی انتہا اور دوسرے سال کی ابتدا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اما بعد، یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آسمان و زمین اسی کی ملکیت ہیں، تمام معاملات اسی کے زیر تسلط ہیں، تعریفیں اسی کی ہیں، وہی باقی رہنے والا ہے اور اسی کی جانب جمع ہونا ہے۔ وہ پاک ہے، اسی نے آفتاب و مہتاب کو دائمی طور پر مسخر فرمایا، رات اور دن کو مسخر کیا۔ اس کے پاس ہر چیز پورے تخمینے کے ساتھ موجود ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بادشاہی اسی کی ہے، تعریفیں بھی اسی کی ہیں۔ وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ خود زندہ و جاوید ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ اسی کے ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، دنیا امتحان اور فنا کی جگہ ہے، جبکہ آخرت نتائج اور بقا کی جگہ ہے۔ دنیا دھوکے کا سامان ہے، دنیا لمحوں، دنوں اور مہینوں کا نام ہے۔ اس میں سال اور صدیاں آتی ہیں، کئی سال آ کر گزر جاتے ہیں، کچھ اور بھی آ کر چلے جائیں گے۔ دن اور مہینے گزرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دن اور رات کو آگے پیچھے بھیج رہا ہے، ان میں اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے۔ اس دنیا میں نسلیں فنا ہو جائیں گی اور تمنائیں ختم ہو جائیں گی، زندگیاں بھسم ہو جائیں گی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اس پر موجود یعنی زمین پر موجود ہر چیز فنا ہونے والی ہے، صرف تیرے رب کی ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے دائمی بقا ہے۔ اللہ کی قسم، دنیا کبھی بھی بقا کی جگہ نہیں ہے، چاہے لوگوں نے یہاں محل بنا لیے ہیں۔ عمریں سب کی الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن موت کے وقت بڑی اور چھوٹی عمر والے سب برابر ہو جاتے ہیں۔ دنیا کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں ہے کہ یہاں بقا کی امید رکھیں، اور اس کی رعنائیاں کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی۔ ہر نفس کی انتہا موت ہے، اس لیے عقل مند کے ہاں دنیا کے محلات یا قبریں یکساں مقام رکھتی ہیں۔ اے اللہ کے بندو، ایک اور سال تقریباً گزر کر دنیا کی عمر میں کمی اور موت کو قریب کر گیا ہے۔ اس سال میں کی گئی کارکردگی انتہا کو پہنچ گئی ہے اور اس کے دفاتر لپیٹ لیے گئے ہیں۔ چنانچہ جس نے سال کے لمحات کو غنیمت سمجھا، وقت پر فائدہ اٹھایا اور بہترین کارکردگی دکھائی، تو وہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ ہم ایک نئے سال میں داخل ہونے والے ہیں جو ہمیں قبر کی جانب دھکیل رہا ہے اور ہمیں روز قیامت اور دوبارہ جی اٹھنے کے دن کی طرف ہانک رہا ہے۔ اس لیے صاحب دل اور کان دھرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لے، تاکہ بعد میں ندامت نہ اٹھانی پڑے، اس سے پہلے کہ آنکھیں آنسو بہا بہا کر خشک ہو جائیں اور لوگ پکار اٹھیں، ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے رہا۔ یا کہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا۔ یا عذاب دے کر کہے کاش کہ کسی طرح لوٹ جاؤں دنیا میں تو میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اے اللہ کے بندو، وقت گزرتا جا رہا ہے، اسی تھوڑی سی مدت میں زندگی کے لمحات محصور ہیں، جبکہ ذمہ داریوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، حقوق کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پھر انسان سے یہ بھی پوچھا جانے والا ہے کہ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں صرف کی۔ انسان سے ضائع کردہ زندگی کے بارے میں بھی حساب لیا جائے گا، رائے گاں کیے ہوئے وقت کا حساب کیا جائے گا۔ زندگی کتنی ہی لمبی ہو جائے پھر بھی مختصر ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ قیامت والے دن فرمائے گا، تم زمین پر کتنے سال رہے ہو؟ وہ کہیں گے، ہم ایک دن کا کچھ حصہ۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لو، اللہ فرمائے گا، تم تھوڑی دیر ہی ٹھہرے ہو اگر تم جانتے ہو۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار اور فضول پیدا کیا ہے
اور تمہیں ہماری طرف نہیں لوٹایا جائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضول پیدا نہیں فرمایا اور تمہیں بے مہار بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے تو زندگی اور موت کو پیدا ہی یہ آزمانے کے لیے کیا ہے کہ کون کارکردگی کے اعتبار سے، کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زندگی کو پیدا کیا۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے اور خطرناک ترین معاملہ ہے، ہولناک اور سنگین امر ہے کہ انسان کو وقت ضائع کرنے پر حسد کرنی پڑے، وقت ہاتھ سے نکل جانے کا شکوہ کرنا پڑے، کیونکہ بغیر کسی کام کے وقت فارغ گزر جائے تو ایسے شخص کی حسرت اور ندامت آخری ہچکی سے پہلے ہی شروع ہو جائے گی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں اپنی متروکہ زندگی میں کوئی نیک کام کر لوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اب ان کے پیچھے قیامت کے دن تک ایک برزخ حائل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تمہارے اموال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں وہی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے وہ وقت آنے سے پہلے خرچ کر لو کہ موت آنے پر تم میں سے کوئی یہ کہنے لگے اے میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور سارے لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی موت آ جائے تو پھر اللہ کسی کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے اللہ کے بندو، زندگی کی سانسیں کچھ کر گزرنے کا بہترین موقع ہیں، یہ تو موجب شکر نعمت ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم اللہ کی سب نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکتے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی زندگی لمبی ہو اور عمل بھی اچھے ہوں، جبکہ تم میں سے برا وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی برے ہوں۔ توجہ فرمائیں، یہ بھی نعمتوں کے شکر میں شامل ہے کہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سنت نبوی کے مطابق گزاریں، جبکہ دوسری جانب نعمتوں کی ناشکری، سخت آزمائش، عذاب، حسرت اور ندامت کے اسباب میں یہ شامل ہے کہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں صرف کریں یا غیر شرعی امور میں کھپا دیں گے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، پس جو ذرے کے برابر اچھائی کرے گا تو وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرے کے برابر برائی کرے گا وہ بھی قیامت والے دن اسے دیکھ لے گا۔ اے اللہ کے بندو، ہجری سال کی ابتدا ماہ محرم سے ہوتی ہے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس دن سے اللہ کے ہاں نوشتہ میں لوح محفوظ میں مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے، جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی محکم دین ہے، لہذا ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، لہذا اس مہینے کے اندر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی حد الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے تخلیق کے دن انہیں بنایا تھا۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مضر قبیلے کا رجب جو کہ جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔ متفق علیہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان ایام کی فضیلت کو سمجھنے اور ان میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان حرمت والے مہینوں میں ان کی حرمت کو پامال کرنے کی اللہ میں توفیق نہ دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو قرآن مجید کی برکتوں سے بہرہ مند فرمائے اور اس کی آیات سے خوب تر خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔